بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ خدا پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ عرش والے سے رابطے اور واسطے مضبوط ہوں تو فرش والے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے ہے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتی میری ہر دعا قبول ہو، بس مجھے میرا اللہ مل جائے، یہی دعا قبول ہو۔ کیونکہ جب اللہ اور تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا تو تمہیں کوئی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ خود ہی تمہاری حسرتوں کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ضرور ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ ایک عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے۔ علم حکمت کا خزانہ ہے۔ میں گناہ ایسے کرتی ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ انسان ہر رشتے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر خدا کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبراتے نہیں ہیں۔
دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ موجود رہے گی، سبھی چیزوں کو ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہونا ہے۔ تو اس دنیا میں کسی چیز کو اپنا مت سمجھو، کیونکہ ایک دن وہ چیز ضرور فنا ہو جائے گی، یا پھر آپ اس چیز سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر اس دنیا میں سکون کی زندگی بسر کرنی ہے تو آپ خود کو اس دنیا کا مسافر سمجھیں، جس کی اصل راہ آخرت ہے۔ دل کو چھو لینے والی خوبصورت سی تحریر۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسرے کی اولاد پر کھا لیا ہے۔ یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے بوڑھے باپ کے لیے سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام میں کھڑا ہونے والا بھی اسی بس میں سوار کرا دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں بہن اور بیٹی کے اوپر سے ساری بری نگاہیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ جس کی طرف اٹھنے والی ہر غلط نگاہ جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اگر تم مضبوط بننا چاہتے ہو تو اکیلے لڑنا سیکھو۔ جس نے دونوں جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے گا؟ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ میں نے کہا میں تھک چکی ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔